السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ 3 دوستوں کی کہانی ہے۔ یار یہ امیر لوگ بھی کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا، ان کا رہن سہن، لائف اسٹائل، سب کچھ کتنا شاندار ہوتا ہے، اور ایک ہم جیسے لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اسی طرح سسک کر برباد کر ڈالتے ہیں۔ جواد نے اپنی بات کے اختتام پر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور تیسرا سموسہ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ ہاں یار، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے اور ہم بے حد امیر ہو جائیں۔ کاشف نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فراز نے دونوں کی گہری جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر چائے کا کپ میز پر رکھ کر ان کی جانب جھکتے ہوئے قدرے دھیمے آواز میں رازداری سے بولا، میں ایک ایسا طریقہ جانتا ہوں جس پر عمل کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تینوں بے انتہا دولت مند ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونک اٹھے۔ وہ تینوں اس وقت کینٹین میں موجود کونے میں لگی الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ جواد نے تجسس سے پوچھا۔ فراز نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اسے دونوں کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کاشف نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کتاب میں موکلات کو اپنے قابو میں کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ اگر ہم تینوں اس طریقے پر عمل کر کے موکلات کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے ذریعے سے ہم بے حد دولت کما سکتے ہیں۔ لیکن موکلات کو اپنے قابو میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدگی سے عامل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں تو اس متعلق بالکل بھی آگاہی نہیں ہے۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کاشف نے تعجب سے استفسار کیا۔ ہاں تم بالکل درست کہہ رہے ہو، واقعی یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اور اس عمل میں ہم سے سرزد ہونے والی ذرا سی بھی کوتاہی ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ تاہم اسی صورت ممکن ہے جب ہم سے عمل میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس موقع پر میں نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں، 6 ماہ سے بے شمار کتابیں پڑھ چکا ہوں اور کافی ریسرچ بھی کی ہے، لہٰذا جنات کو اپنے قابو میں کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں مکمل معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ بس اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مجھے تم دونوں کی ضرورت ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس عمل کو اکیلے ہی سر انجام دوں، لیکن ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور وہ کام جب ہی پایا تکمیل کو پہنچتا ہے جب اسے اس کی مکمل شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے، لہٰذا یہ عمل بھی اسی وقت مکمل ہوگا جب اسے 3 افراد انجام دیں گے۔ اب تم دونوں مجھے بتاؤ، کیا اس کام میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اپنی اس غربت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواد کو آمادہ دیکھ کر کاشف نے بھی جھٹ سے اس کی تائید کی۔ میں بھی تیار ہوں، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فراز نے کہنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسا مکان تلاش کرنا ہوگا جو کہ عرصے دراز سے بند پڑا ہو اور اس میں کسی بھی ذی روح کی رہائش برسوں سے نہ ہو، چونکہ ایسے بند ویران گھروں میں مافوق الفطرت مخلوقات کی موجودگی ایک یقینی امر ہے، لہٰذا ہم ان کو وہاں بلانے کی دشواری سے بچ جائیں گے۔ ہمیں محض ان جنات کو پڑھائی کے ذریعے قابو کر کے اپنا تابع بنانا ہوگا۔ اس خالی گھر میں ہمیں پوری ایک رات قیام کر کے پڑھائی کرنا ہوگی۔ پڑھائی صرف میں کروں گا، تم دونوں بس میرا ساتھ دینا، سمجھ گئے؟ فراز کی بات پر ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فراز، کاشف اور جواد تینوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ تینوں کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ ان تینوں کا تعلق لوئر مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ وہ تینوں ہی اپنے حالات سے سخت نالاں تھے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تھے، ڈھیر ساری دولت حاصل کر کے بڑا انسان بننا چاہتے تھے۔ اگلے دن وہ تینوں اپنے مطلوبہ مکان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تقریباً آدھے دن کی جدوجہد کے بعد انہیں ڈیفینس کے علاقے میں ایک ایسا بنگلہ نظر آیا جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ بنگلے کا مالک بیرون ملک رہتا تھا۔ بنگلہ باہر سے کافی اجاڑ ویران اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ یہ بنگلہ ان کی مطلوبہ شرائط پر پورا اترتا تھا۔ فراز نے بنگلے کے چوکیدار سے بنگلے کو ایک رات کے لیے کرائے پر لینے کی بات کی تو وہ ان تینوں کو عجیب سی نظروں سے گھورنے لگا۔ تم کو کیوں چاہیے یہ مکان؟ چوکیدار کے کڑے تیور پر فراز گڑبڑا گیا۔ وہ ہم کو کچھ کام ہے، تم پیسوں سے مطلب رکھنا، ویسے بھی محض ایک رات کی ہی تو بات ہے، تمہارے مالک کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فراز نے اسے لالچ دینا چاہی۔ او بھائی، اس گھر میں آسیب کا سایہ ہے، رات تو بہت دور کی بات، کوئی دن کو بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا، سمجھے؟ تم ہمارا ٹائم برباد نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ چوکیدار کی باتوں پر فراز کا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ اسے اپنی منزل بے حد قریب نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے چوکیدار کی منت سماجت کر کے اس کے منہ مانگے دام و رقم دے کر ایک رات کے لیے مکان کو کرائے پر دینے کے لیے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں گھر کے اندر چلے آئے۔ اچھی طرح سے سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد فراز نے اوپر کی منزل پر سب سے آخری میں بنے ایک الگ تھلگ کمرے کو اپنے عمل کے لیے منتخب کیا۔
تم پیسوں سے مطلب رکھنا، ویسے بھی محض ایک رات کی ہی تو بات ہے، تمہارے مالک کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فراز نے اسے لالچ دینا چاہی۔ او بھائی، اس گھر میں آصف کا سایہ ہے، رات تو بہت دور کی بات، کوئی دن کو بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا، سمجھے؟ تم ہمارا ٹائم برباد نہ جاؤ یہاں سے۔ چوکیدار کی باتوں پر فراز کا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا، اسے اپنی منزل بے حد قریب نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے چوکیدار کی منت سماجت کر کے اس کے منہ مانگے دام و رقم دے کر ایک رات کے لیے مکان کو کرائے پر دینے کے لیے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تینوں گھر کے اندر چلے آئے۔ اچھی طرح سے سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد فراز نے اوپر کی منزل پر سب سے آخری میں بنے ایک الگ تھلگ کمرے کو اپنے عمل کے لیے منتخب کیا۔ اس نے کمرے کے عین وسط میں سندور سے ایک گول دائرہ کھینچ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ تینوں اس حصار کے اندر بیٹھ گئے اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ چار سو گہری تاریک رات پھیل چکی تھی، فضا میں دور دور تک پرہول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فراز، کاشف اور جواد رات کے اس پہر بنگلے کے اندر موجود اوپری منزل کے کونے والے کمرے کے عین وسط میں کھینچے گئے حصار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، محض اس کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فراز نے کتاب کھولی اور پڑھائی شروع کرنے سے قبل ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اب میں پڑھائی شروع کرنے والا ہوں، اور پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے میں پڑھائی کے بیچ میں نہ تم دونوں کو مخاطب کروں گا، نہ ہی تمہاری کسی بات کا جواب دوں گا، کیونکہ اگر میں نے پڑھائی کو درمیان میں ادھورا چھوڑا تو ہم تینوں کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لہٰذا تم دونوں میری چند باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ جو عمل ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد موکلات اپنی شکلیں بدل کے مختلف روپ دھار کر ہمارے پاس آئیں گے، مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں مجبور کریں گے ہم اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دیں اور بس کسی طرح اس دائرے سے باہر نکل جائیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نکلا تو اس کی موت یقینی ہے، وہ بھی انتہائی اذیت ناک۔ لیکن جب تک ہم اس دائرے کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس وقت یہ حصار ہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے، لہٰذا تم دونوں کو کوئی بھی دکھائی دے، اگرچہ وہ تمہارے سگے ماں باپ یا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ہرگز بھی اس حصار سے باہر مت نکلنا، سمجھ گئے؟ فراز نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کی کھڑکیاں دروازے زور زور سے کھلنے بند ہونے لگے، لائٹیں جلنے بجھنے لگی، باہر بلیوں کے رونے کی کریا آوازیں ماحول پر خوف طاری کر رہی تھی۔ کاشف کو اس وحشت ناک ماحول سے اب ڈر لگنے لگا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی پر زوردار دستک ہوئی، کاشف کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ جواد بھی چونک اٹھا، دستک مسلسل ہو رہی تھی جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کو پیٹ رہا ہو۔ فراز نے آنکھیں کھول کر انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد فضا میں سکوت چھا گیا تو فراز مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے سکون سے گزر گئے کہ اچانک کمرے کے دروازے سے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کاشف کو مخاطب کیا، بھائی میری مدد کیجیے، میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہیں ہسپتال لے کر چلیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ کاشف اس کی جانب متوجہ ہو گیا، بھائی میرے شوہر بے حد زخمی ہیں، ان کو ہسپتال لے جانے میں میری مدد کیجیے ورنہ وہ زندہ نہیں بچیں گے۔ کاشف اس لڑکی کی گریہ زاری پر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جواد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کاشف یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بھول گیا فراز نے ہمیں حصار سے نکلنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میری مدد کیجیے، میرے شوہر درد سے تڑپ رہے ہیں، خدارا میری مدد کریں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ جواد، اس لڑکی کا شوہر زخمی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جواد نے کاشف کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اسے مسلسل اس لڑکی کے پاس جانے سے منع کر رہا تھا، مگر اس وقت کاشف کی تمام تر حسیات گویا سلب ہو گئی تھی۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اس نے جواد سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور حصار سے نکل کر اس لڑکی کے پیچھے چل دیا۔ راہداری میں وہ لڑکی آگے چلتی جا رہی تھی۔ کاشف کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا تھا۔ خوف سے اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں اس لڑکی کو مخاطب کیا، آپ گھر میں کیسے داخل ہوئیں؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس کی بات پر وہ لڑکی اس کی جانب گھومی، اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ فراز آنکھیں بند کی مکمل یکسوئی کے ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ جواد اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کاشف کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جواد، وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کا شوہر واقعی بہت زخمی ہے، وہ بے ہوش ہے اور ان کی گاڑی بھی خراب ہو چکی ہے۔ میں تنہا اس کو اسپتال لے کر نہیں جا سکتا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ فراز نے آنکھیں کھول کر
تنبیہ نظروں سے جواد کو دیکھا اور سختی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کو حصار سے باہر نکلنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کاشف کے چہرے پر قہر بھرے تاثرات پھیل گئے۔ وہ جواد سے بولا، جواد یار کچھ نہیں ہوگا، دیکھ مجھے کچھ ہوا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو میرے ساتھ چل ورنہ وہ بیچارہ شخص ہماری وجہ سے مر جائے گا۔ کاشف مسلسل اسے بلائے جا رہا تھا۔ جواد اپنی جگہ سے اٹھا اور دائرے سے باہر نکل کے کاشف کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً نصف شب بیت چکی تھی۔ فراز اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ تبھی کمرے میں سبھی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ کمرے کے دروازے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے پڑے تھے۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی فراز سے چند قدموں کے فاصلے پر حصار سے باہر بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی بھیانک آواز سے فراز کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی آواز بلند کر دی تھی۔ کافی دیر وہ اسی طرح روتی رہی، پھر ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو فراز کانپ کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا، سرخ انگارہ آنکھیں، سیاہ چہرہ۔ وہ بھاری مردانہ آواز میں گرجی، بند کر اسے ورنہ تجھے چیر کر رکھ دوں گی، بند کر ورنہ تیرا بھی وہی حشر کروں گی جو تیرے دوستوں کا کیا ہے۔ تجھے کیا لگا تو اتنی آسانی سے مجھے اپنے قابو میں کر لے گا؟ تیرا تو میں وہ حال کروں گی کہ تیرے ساتھ پشتے یاد رکھیں گی۔ باہر نکل۔ اس کی خوفناک دھاڑ سے کمرے کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ فراز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مارے دہشت کے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ خوف کے باعث اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ چند لمحوں کے بعد فراز نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کریا صورت لڑکی بالکل اس کے دائیں جانب دائرے سے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہاتھ بڑھاتی تو اسے چیر کر رکھ دیتی۔ وہ بری طرح اسے گھور رہی تھی۔ نکل حصار سے باہر، تجھے زندہ گاڑ دوں گی۔ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر کیسے گھس آیا تو؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی آوازیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ ڈر کے مارے فراز کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے ایک بات اچھی طرح یاد تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہرگز بھی اس حصار سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگلی صبح جب چوکیدار چابی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے جواد اور کاشف کی کٹی پٹی لاشیں راہداری میں پڑی ہوئی ملی، جبکہ فراز کمرے میں حصار کے اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر فوری پولیس کو اطلاع کی۔ فی الحال بنگلے کو سیل کر دیا گیا۔ چوکیدار سے بھی پولیس نے کڑی تفتیش کی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جواد اور کاشف کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق کاشف کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوئی تھی۔ البتہ ان دونوں کے جسموں پر کسی درندے کے نوچنے کے نشانات موجود تھے۔ جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ گزشتہ تمام رات حصار کے اندر موجود رہ کر فراز نے اپنی جان تو بچا لی تھی، تاہم مافوق الفطر مخلوقات کے روح کو لرزا دینے والے جان لیوا بھیانک روپ کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ اب ہوش و حواس سے بیگانہ دھول مٹی سے اٹا شہر کی گلیوں، سڑکوں اور کوڑے پر پھرتا رہتا تھا۔ فراز نے اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے تئیں بہترین پلاننگ کی تھی، تاہم وہ نہ سمجھ اس بات کو فراموش کر بیٹھا کہ وہ ایک 22-23 سال کا نوجوان ہے، کوئی پیشہ ور عامل نہیں۔ دولت کی ہوس نے ان تینوں کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ تینوں یہ سوچ ہی نہ سکے کہ آیا وہ اتنے خطرناک عمل کو سر انجام دینے کے اہل ہیں یا نہیں، اور اپنی اسی حماقت بھری خود اعتمادی کے نتیجے میں کاشف اور جواد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور فراز کو اپنا ذہنی توازن گنوانا پڑا۔ اس واقعے کے تقریباً 20 برس گزر جانے کے بعد بھی فراز کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا، بلکہ وہ اسی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں دیوانہ بنا کراچی کی سڑکوں پر لوگوں کو گھومتا دکھائی دیتا ہے۔